مسیح خداوند کے مبارک اور افضل ترین نام میں، جو نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جس جیسا نام اس دھرتی پر کسی اور کو نہیں بخشا گیا، آج آپ تمام ناظرین کی خدمت میں خاکسار نوید ملک آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پروگرام کے نام کے پیچھے بہت سی راز کی باتیں ہیں، وقتاً فوقتاً میں ان کو آپ پر آشکارا کرتا چلا آ رہا ہوں، اور وقت ملنے پر میں اور زیادہ کلیئرلی اس پر بات کروں گا، جبکہ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان رات کو کھایا ہوا بھول جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوا ہو، تاہم میں پھر بھی حاضر ہوں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں کے مطابق ہمارے ناظرین جو ہمارے پروگرامز بڑے دل جمعی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ ہماری ہر ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں یا ان کو بعض اوقات خود پڑھنے کا بھی اتفاق ہوتا ہے ہماری کتب کا، یا شاید انڈائریکٹ طریقے سے ان کے مذہبی رہنماؤں کے سبب سے کوئی ایسا کڑوا بیج جو غلط فہمی پر مبنی ہوتا ہے ان کے ذہنوں کی زمین میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اگتا ہے، اور پھر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہوں، یا یہ سوال جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ ہی کا سوال ہو۔ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا عیسیٰ، ان کی انجیل یعنی جو عیسائیوں کی انجیل ہے، اس کے مطابق تلوار چلانے آیا تھا، اور اگر وہ تلوار چلانے آیا تھا تو وہ صلح کا شہزادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بائی دا وے، آپ مسیحی بھائی ہیں، ہاں یہ والے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بائی دا وے یہی سوال اگر آپ سے کوئی پوچھتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام صرف مسلمان دوستوں کے لیے ہی نہیں، ہمارے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی ہے، تاکہ وہ بھی ان سوالات کے جو آئے دن ہم سے پوچھے جاتے ہیں جوابات جان کر ان کو جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کو جواب دے سکیں۔ آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کی انجیل، میرے خیال میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں، پہلے کر چکا ہوں، تفصیل نہیں، صرف اتنا، عیسیٰ علیہ السلام میرے نہیں ہیں، وہ آپ کے ہیں، کیونکہ آپ میرے مسلمان دوست ہیں، اور آپ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو جانتے ہیں، نہ میں جانتا ہوں اور نہ یہ مسیحی بھائی۔ ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں۔ ہاں، آپ نے انجیل کی بات کی اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی انجیل ٹھیک ہے جی، ہماری ہی صحیح، یعنی جس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا آپ کا اس انجیل پر ایمان نہیں ہے؟ آپ تو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوتے بمطابق آپ کے اقرار کے، جب تک کہ آپ کتب سابقہ پر ایمان نہ لائیں۔ اور ایک جگہ پر تو یہ بھی لکھا ہے، تم پرلے درجے کی گمراہی میں ہوگے۔
اگر ان کتب پر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو سوال یہ ہے، ایک لحاظ سے میں اپنے حساب سے اس کو یوں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح انجیل مقدس میں یہ فرماتے ہیں کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ تلوار چلانے ہی آئے ہیں تو پھر صلح کا اور سلامتی کا شہزادہ کیسے ہوئے ہیں؟ یہ ذرا بات غور طلب ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ تلوار چلانے سے کیا مراد ہے؟ سوچئے۔ اصل میں تنقیدی پہلو کے اعتبار سے نہیں بات کروں گا، لیکن سمجھانے کی غرض سے کہ آپ کے ایمان اور آپ کی مقدس کتاب کے پیچھے جو تلوار کا کنسپٹ ہے، اس میں خون خرابہ، جنگ و جدل، گردنیں کاٹنے اور جہاد کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس تلوار کے پیچھے یہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی اور مقصد نہیں ہے ما سوا خون بہانے کے۔ چونکہ آپ کی بیک گراؤنڈ اور آپ کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سبب سے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ تو تلوار چلانے آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح لڑائی اور جھگڑے اور جنگ و جدل اور خون بہانے کے لیے آئے تھے، تو آپ ان کو سلامتی کا شہزادہ کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بھائی ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو پھر کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا حوالہ آپ کے ذہن میں ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا ہو، یعنی شاگردوں سے مراد آپ کے سمجھانے کے لیے اپنے صحابیوں کو یا اپنے حواریوں کو، اپنے مقلدین کو جو آپ کی پیروی کر رہے تھے، کوئی ایسا حوالہ جس حوالے میں انہوں نے اپنے ان مقلدین کو یہ کہا ہو جاؤ اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو؟ کوئی ایسا حوالہ ایک بھی نہیں، کیونکہ ایسا کوئی حوالہ ہے ہی نہیں تو آپ دیں گے کہاں سے؟ یا کوئی ایسا حوالہ انجیل مقدس سے جس حوالے میں جناب خداوند یسوع مسیح نے کوئی لشکر تیار کیا ہو، کوئی جہادی تنظیم تیار کی ہو اور کہا ہو جاؤ اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، وہ بھی کیا یاد رکھیں گے؟ کوئی ایسا ریفرنس، کوئی ایسا حوالہ، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ نہ آپ نے تلوار چلائی، نہ ہی آپ نے تلوار چلانے کا حکم دیا، اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسی تنظیم یا تحریک شروع کی جس کو تلواریں اٹھانے اور لوگوں کا خون بہانے کے لیے مشن ہوا ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیحیت یعنی مسیحی تعلیم نسل در نسل، پشت در پشت، تلوار کے ذریعہ سے نہیں، پیام محبت کے ذریعہ سے پھیلی اور آج تک پھیلی۔ اور مسیحی لوگ آج بھی اس محبت کا اظہار آپ کے دیس میں ہسپتال کھولنے کے ذریعہ سے،
زلزلے آئیں، پانیوں کے طوفان آئیں، ماں بعد ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کے اپنے کوڑی لوگوں سے دور تھے، اور مسیحی لوگ آئے اور آپ کے دیس میں آ کر انہوں نے کوڑی ہاسپٹلز کھولے، اور آج کوڑ کا وہ نام و نشان نہیں رہا جو ماضی رفتہ میں کسی وقت تھا۔ ہمارے پاس تلوار کا پیغام نہیں ہے، ہمارے پاس محبت کا پیغام ہے۔ مسیح محبت کے خداوند، مالک اور آقا ہے۔ آپ سراپا محبت تھے اور آپ کے پاس محبت کا پیغام تھا۔ آپ نے اپنے مقلدوں سے یہ کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ ایک نیا حکم ہے اور ارشاد اعظم ہے۔ میں اس کو سب سے بڑا حکم کہوں گا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، تو اس سے ارد گرد کے لوگ دیکھیں گے اور جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، کیونکہ میں محبت کا پیکر ہوں۔ اگر وہ تلوار والے ہوتے خداوند یسوع مسیح، تو وہ کہتے تلواریں لو اور جاؤ بیجو کر دو انہوں دی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ جنہوں نے خود تلوار چلائی، انہوں نے تلواروں کے حکم دیے، اور ان کے پیچھے آنے والے تلواریں ایون آج بھی چلاتے ہیں۔ اور جو محبت کے پیکر اور پیغام تھے، آپ نے محبت کا پیغام اس طور پر دیا کہ ان کے مقلدین ہر زمانہ میں محبت کا پیغام دیتے رہے۔ آپ ہمارے لیے خواہ کتنے ہی کانٹے کیوں نہ بچھائیں نا، آپ ہمارے لیے خواہ کتنی ہی ہارڈلز اور آبسٹیکلز یعنی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کریں، ہم آپ کے خلاف اسلحہ لے کر کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم دعا کریں گے، کیونکہ بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ہم پھر بھی محبت کا اظہار آپ سے کریں گے، کیونکہ ہمارے مالک وہ ہیں جنہوں نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے۔ تلوار جنرلی تلوار کا کام کیا ہے؟ جب تلوار چلائی جائے تو کیا کرتی ہے آپ جانتے ہیں، ضرب لگاتی ہے، کاٹتی ہے، اور وہ جہاں لگے وہاں سیپریشن یا جدائی پیدا کرتی ہے۔ تو تلوار جدائی پیدا کرتی ہے، خواہ وہ روح اور جسم کی ہو، خواہ رشتوں کی ہو یا کسی اور طرح کی۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے، زبان زہر قاتل سے بھری ہے، زبان زہر قاتل سے بھری ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ زبان میں کسی نے سرنج بھر کے ایسا زہر بھرا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو وہ زہر اگلتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں جاتا ہے اور وہ کڑاں ہو کر مر جاتے ہیں؟ یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بعض اوقات ہم باتیں ایسی کرتے ہیں وہ تلوار اور گولی سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جسم تو کھڑا ہوگا لیکن ہم اندر سے اس کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ بالکل اسی طرح سے اصطلاحی معنی میں یا استعاراتی زبان میں میں یوں کہوں گا
کہ تلوار چلانے آیا ہوں، یہ آیت موجود ہے، میں تلاوت بھی کر سکتا ہوں اور شاید میں کروں تھوڑی دیر میں اگر مجھے اوپر سے ہدایت ملی تو۔ میں تلوار چلانے آیا ہوں سے مراد یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ میں خون بہانے کے لیے آیا اور خون بہانے کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ نو اینڈ نیور۔ یہ اصطلاحی معنی میں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کیونکہ اس وقت جدید مشینری کا اسلحہ نہیں تھا۔ اس وقت تلوار، نیزے اور بھالیں لوگ چلاتے تھے، لوگ ان سے فیملیئر تھے، واقف تھے، اس لیے آپ نے تلوار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے تلوار جہاں لگتی ہے، مثلا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جب گردن پہ لگے تو گردن اڑ جاتی ہے، گردن اور دھڑ میں جدائی، یہی ہوتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں تو کتاب مقدس کی تفسیر کے لیے ایون میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ قرآن حکیم بھی پڑھتے ہیں نا، اور خدا کے لوگوں ترجمے سے پڑھو، کچھ سمجھتے آئے؟ جب آپ نے کہا کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں تو اصل میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جو محبت کا اور میل میلاپ کا اور گناہگار انسان کا رب سے میل کروانے کے لیے آیا ہوں، یہ جو پیغام میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میں سے کچھ قبول کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اگر خاندان میں کوئی ایک شخص اس پیغام کو جو مسیح یسوع ہے، خود وہ پیغام ہے، خود وہ انجیل ہے، خود وہ خوشخبری ہے، اگر مسیح یسوع پر خاندان میں سے کوئی ایک آدمی، مثال کے طور پر خدا کرے کہ آپ ہی ہوں، اپنے بھرے ہوئے خاندان میں اگر آپ مسیح خداوند کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں، میری آپ کے لیے دعا ہے، اور صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے بھی، ہندوازم کے لیے بھی، سکھزم اور وہ تمام جو مسیح یسوع کو نہیں جانتے کہ اس کو جان پائیں۔ اس سے بڑھ کر میں کیا دعا آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی اور ابدی راحت و آرام کے لیے ایک ہی راستہ، ایک ہی وسیلہ، ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ بہرحال اگر آپ اپنے خاندان میں مسیح خداوند پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے ملک کی جو سوچ ہے نا، عقل، وہ بڑی لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو چھوٹے سے دربے میں بند کیا ہوا ہے، اور جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے تو وہ ایک نادیدنی تلوار چلائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے، نکل جا ہمارے گھر سے، آج کے بعد اس دہلیز پر پاؤں نہیں رکھنا، تم ہمارے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے۔ ہاں، ایسے ہی کہیں گے، ایسے ہی کہیں گے۔ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا، ایون یہاں تک کہ اخبارات میں ان کو جائیدادیں منقولہ وغیر منقولہ سے آنک بھی کیا گیا۔ کیا یہ جدائی نہیں ہے کہ وہ پورے خاندان سے الگ ہو گئے؟ مسیح یسوع یہ بتا رہے تھے کہ میرے پیچھے آنے کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، جدائی ہوگی تم میں اور ان میں جن سے تم نکلو گے۔ اس تلوار سے مراد
پہلے بتا چکا ہوں، قطعی طور پر فزیکلی تلوار چلانا مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں جدائی لانے کے لیے آیا ہوں، ان میں جو مسیح کو پا لیتے ہیں اور ان میں جو مسیح کو نہیں پاتے۔ تاریکی اور نور میں کوئی میل نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ تاریکی نور نہیں ہے اور نور تاریکی نہیں ہے۔ ہاں، تاریکی دور ہو سکتی ہے جب چھوٹی سی کینڈل ہی کیوں نہ جلا دیا جائے۔ اس لیے مسیح خداوند کہتے ہیں دنیا کا نور میں ہوں۔ وہ اس گناہوں کی تاریکی میں روشنی کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اور آج میں اور وہ مسیحی جو مسیح کے پیروکار ہیں انہوں نے کہا کہ اب تم دنیا کا نور ہو۔ اسی لیے میں آج اس نور کی گواہی آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ مسیح خداوند کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اب تو آپ سمجھ گئے ہی ہوں گے کہ فزیکلی تلوار مار دھاڑ کرنا آپ کا قطعی طور پر مراد نہیں تھی۔ آپ خبردار کر رہے تھے کہ جب تم میرے پیچھے چلو گے تو تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، سپریشن ہوگی تم میں۔ ایک اور بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، ایک اور مقام پر مسیح خداوند نے یہ فرمایا کہ تم یہ بیچ کر تلواریں خرید لو، اور ایک نے کہا کہ صاحب 2 ہیں، اور مسیح خداوند نے جواباً کہا بس کافی ہے۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ تلواریں اس لیے ان کو لینے کے لیے کہا تھا کہ جو نہ مانے اس کی گردن اڑا دو، جو میرا کلمہ نہ پڑھے اس کا پٹھا بٹھا دو، یہ مطلب تھا؟ نو۔ اگر آپ عہد عتیق میں جائیں، انبیاء اصغر کے صحائف پڑھیں، عزرا، نہمیہ، تفصیل سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب یروشلیم میں ہیکل سلیمانی مسمار ہو گئی، ماں بعد فصیل بھی توڑ دی گئی، پھاٹک آگ سے جلا دیے گئے، وہاں کے باسیوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا۔ بعد میں جب عزرا اور پھر نہمیہ کی قیادت میں قافلے ان اسیروں کے واپس آئے، اور جب وہ فصیل بنانے لگے تو ادھر ایک ہاتھ میں کرنڈی تھی، کرنڈی سمجھتے ہیں، گارا یا سیمٹ، جس چمچے سے کے ساتھ پکڑ کے اینٹ کے نیچے یا اینٹ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ کرنڈی ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ میں یہ تھی اور دوسری سائیڈ پر تلوار۔ یہ تلوار کہے کے لیے تھی؟ بہت سارے دشمنان اسرائیل تھے، اب ان کو چلانے کے لیے تو نہیں کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ تلوار رکھی ہوئی تھی، اپنے تحفظ کے لیے، کہ جب کوئی دوسرا دیکھے گا کہ اس کے پاس ہتھیار ہے تو قریب آنے میں 100 بار سوچے گا۔ مسیح یسوع نے جب تلوار رکھنے کے لیے کہا، واقعی یہ تلوار ہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس تلوار کے ذریعہ سے آپ نے کہیں بھی ظلم اور بربریت اور قتل و غارت کی تعلیم قطعی طور پر نہیں دی ہے، بس اپنے تحفظ کے لیے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج کل کا جدید اور ماڈرن زمانہ پتہ نہیں، مجھے تو بڑا الٹا سا یہ لفظ لگتا ہے، لیکن خیر اس طرح کا وہ زمانہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جنگلوں سے، کچے راستوں سے، گھاس سے، جھاڑیوں سے گزرا کرتے تھے، ان کے جوتے بھی یہ ماڈرن نہیں تھے، اور اس طرح کا ہتھیار
درندوں اور جانوروں سے بچاؤ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ چونکہ آپ ایک ہی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ، اس لیے آپ ایک ہی بات سوچتے ہیں، کسی اور طرف نہیں سوچتے۔ اور جہاں آپ کو یہ آیت نظر آئی کہ آپ نے کہا کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں، تو پھر سلامتی کا شہزادہ کیسے ہو گیا؟ کاش کہ آپ یہ بھی دیکھ لیتے کہ اگر وہ تلوار چلانے آئے ہیں تو کہاں انہوں نے تلوار چلائی؟ کاش کہ آپ یہ بھی سوچتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ کچھ لوگ تھے جو مسیح یسوع کے برخلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھوڑے جذباتی تھے، کبھی کبھی میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن وہ ایک جذباتی تھے، ان کا نام پترس تھا، اور انہوں نے مسیحا کی مخالفت کرنے والوں پر فوراً میان سے تلوار نکالی اور چلائی، اور شاید وہ اس بندے کی گردن اڑانا چاہتے تھے، لیکن جب بندے غصے میں ہو نا، جب کوئی شخص غصے میں ہو تو ٹھیک کام بھی صحیح نہیں ہوتا، اور لگتا ہے کہ وہ سلپ ہو کے اس بندے کے کان کو اڑا لے گئی۔ بعد میں مسیح یسوع نے اس کے کان کو واپس رکھ کے معجزانہ طور پر ٹھیک کر دیا، لیکن خیر، آپ نے بعد میں مسیح یسوع نے اس شخص کو کیا کہا؟ شاباش شاباش شاباش، ویری گڈ، بہت اچھا ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے اس کو کہا پترس خبردار، جہاں سے یہ تلوار نکالی ہے وہاں ہی رکھ دو، کیونکہ جو تلوار چلاتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل ہوتے ہیں۔ سمجھ جائیں کہ مسیحا نے تلوار کے ذریعہ کشت و خون کی کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی جہاد نہیں تیار کیا، کوئی جنگ نہیں لڑی۔ یہ تمام کی تمام باتیں آپ کی طرف سے ہم پر اعتراض اور الزام کے طور پر ہیں۔ حرف آخر کے طور پر چھوٹی سی بات کہتے ہوئے اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا، اور وہ یہ ہے، کاش کہ آپ مسیح یسوع کی اس تعلیم کو بھی جان جاتے جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس آؤ، اپنا بوجھ مجھے دے دو، میں تمہارا بوجھ اپنے اوپر لینے کے لیے ہوں، کیونکہ میرا جوا ہلکا ہے، ملائم ہے، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ اور کاش کہ یہ آیت بھی آپ کو یاد ہوتی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب یاد کر لیجئے گا، متی 11:28 اور اس کے بعد کی آیت۔ کاش آپ کو فلپیوں 2 باب کی بھی وہ آیات یاد ہوتی کہ کیسے وہ عرش سے فرش پر آ گیا، اتنا حلیم اور فروتن ہوا کہ اس نے آپ کی خاطر اور میری خاطر موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے۔ عزیزو، بہت کچھ ہے جو یہاں پر میں مزید کہنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کہتا ہے سٹاپ ہیئر، اس لیے میں اپنے ہاتھ اب اوپر کرتا ہوں، یہاں پر رکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر میں ایک نئے سوال کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ امید ہے کہ یہ باتیں جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ عرض کروں گا کہ دیکھتے رہیے آئندہ بھی پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔